السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، سن 1183 عیسوی میں بہار کا موسم گیلیلی کے علاقے میں کچھ پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ نشیب سرسبز ہو گئے اور گھاس کے نیلے پھول مسکرانے لگے۔ ماہی گیر نیلے اور پرسکون سمندر میں اپنے جال پھیلاتے، سیاہ مویشی آہستہ آہستہ کنارے آب تک آتے اور پانی میں کھڑے ہو کر مزے سے پانی پیتے۔ چشموں کی دیواروں کے سایوں میں سفید آبی پھول کھلے تھے۔ سبز پہاڑوں کے نشیب میں ڈوبی ہوئی جھیل کی نیلگوں سطح کے اوپر بادلوں کے سفید گالے نکھرے ہوئے آسمان کی وسعتوں میں آوارہ پھر رہے تھے۔ یہ ماحول کتنا پرسکون اور روح پرور تھا، لیکن گیلیلی اور طرابلس کے حکمران ریمنڈ کے لیے یہ موسم تفرقات کی تعمیر تھا، کیونکہ اس موسم بہار میں صلاح الدین سے عارضی صلح کی میعاد ختم ہو رہی تھی۔ ریمنڈ یروشلم کی مسلح افواج کا سپہ سالار تھا۔ وہ اپنی بیوی، اپنے متربوں اور اپنے سرداروں کے ہمراہ قلعہ تبریہ میں مقیم تھا۔ بحر تبریہ کے کنارے سیاہ سنگ خارا کا یہ قلعہ عیسائی ریاستوں کا محافظ تھا۔ اس آہنی حصار کے ایوان اور مینار کنارہ آب تک پھیلے ہوئے تھے اور اس کی بلند قامت دیواروں کے نیچے ماہی گیر اپنے جال بچھاتے تھے۔ دوستو، ریمنڈ تبریہ میں مقیم رہا۔ مشرق کی طرف دور نیلی پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ ان پہاڑیوں سے کئی راستے تبریہ کی جانب آتے۔ ریمنڈ تبریہ میں رہ کر ان راستوں کی حفاظت کر سکتا تھا۔ دمشق کو جانے والی شاہراہ بھی تبریہ کی جھیل کے پاس سے گزرتی تھی۔ تبریہ کا قلعہ اس شاہراہ کا محافظ تھا۔ ریمنڈ کو خطرہ تھا کہ ہواؤں کے ستارے یعنی مسلمان شہسوار اسی راستے سے تبریہ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اہل تبریہ موسم بہار سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوشیزہیں اور خوبرو سردار نرم کپاس کے سبز کھیتوں میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے، انار کے سایوں میں چہلیں کرتے، کھیلتے اور ہنستے۔ مغنی اپنے سازوں پر ابوالقاسم اور نکولیٹ کی نئی داستانوں کی دھن چھیڑ دیتے۔ وہ اپنے گلوکار دستانوں پر باز بٹھائے سبز وادیوں میں شکار کے لیے نکل جاتے اور ان کے پیچھے مسلح سواروں کی زیرہ بختر کی جھنگھار سنائی دیتی۔ وہ چکاروں کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے، کتے شکاری بھونپا کر بھونکتے اور کوہ تبور کی مدھر چوٹی سے شکستہ لباس راہب اور کسان لکڑی کے بیلچوں کا سہارا لیے ان کے منچلوں کو خاموشی سے دیکھتے۔ وہ عربی گھوڑوں کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتے اور ان کے خوش رنگ لباس ہوا میں اڑتے دکھائی دیتے۔ وہ اس سرزمین کے نو نہال تھے۔ یہ ساحل فلسطین کی نئی پود تھی۔ وہ اس سمندر پار علاقے میں پروان چڑھے تھے۔ خدمتگار ان کے حضور میں رہتے۔ بغدادی سوداگر ان کے لیے موتیوں سے سجے ہوئے لباس اور جواہر نگار زینے لاتے۔ اگرچہ شدید گرمی سے ان کی سفید جلد قدرے بھوری ہو گئی تھی، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہ تھی۔ دوشیزاؤں کی بھوری آنکھوں میں ان کی گمنام ارمنی ماؤں کی جھلک نظر آتی تھی اور بعض لڑکیوں کے گول گول رخسار ان کی یونانی ماؤں کا پتہ دیتے تھے۔ یہ سب کچھ سمندر پار والوں کی کیفیت تھی، لیکن یہ سمندر پار والے نارمنڈی کے رہنے والے نہ تھے۔ ان کی آنکھیں یورپ کے سیاہ 10-12 کمروں سے کبھی آشنا نہ ہوئی تھیں۔ انہوں نے یورپ کے تاریک اور مرطوب جنگل دیکھے نہ تھے جہاں سردیوں میں دھوپ ٹھٹری رہتی۔ وہ خشک لاطینی کتابوں سے واقف نہ تھے۔ وہ کہیں کشادہ کاری کے اونچے چوکٹے یا یورپی عورتوں کے بھاری سیاہ لباس دیکھ پاتے تو حیران رہ جاتے۔ انہیں ان فضول چیزوں کی کیا ضرورت تھی، جبکہ شامی لڑکیاں ان کے لباسوں پر کشادہ کاری کرنے اور شریف عرب طبیب ان کے علاج کے لیے حاضر تھے اور تفریح کے لیے شام کی شاداب وادیاں اور سرسبز کھیت موجود تھے۔ دوستو، شام کو شکار ختم ہوا تو مغیوں کے نغمات بھی خاموش ہو گئے۔ قلعے کے اندر قصر کی شہ نشین پر سبھی لوگ ضیافت کے لیے جمع ہو گئے۔ تبریہ کی جھیل کی نیلگوں سطح پر تارے جھلملا رہے تھے۔ کاؤنٹ ریمنڈ ایک اونچی نشست پر بیٹھا اپنے شکاری کتے سے کھیل رہا تھا۔ اس کے شانے کے پیچھے ایک دبلا پتلا سردار کھڑا تھا۔ جو ہی ریمنڈ کا جام خالی ہوتا وہ جھک کر اسے بھر دیتا۔ ریمنڈ کو سرخ رنگ کی تیز دیسی شراب بہت پسند تھی۔ وہ یونانی انگوروں کی خوشبودار شراب کا بھی دلدادہ تھا۔
واقعی یونانی شرابیں کثیر بوزہ اور شراب اصل سے بہتر تھیں۔ بے حس مقامی خدمتگار مشعلیں اٹھائے ایستادہ تھے جن کی تیز روشنی میں ستارے نظر نہ آتے تھے۔ دوستو، بوڑھی بیگمات جو شادی میں شریک ہونے کے لیے یروشلم گئی تھی، ان کی زبان پر کئی کہانیاں اور افسانے تھے۔ کبھی شادی ایسے بھی ہوئی ہے کہ عمرا کو محض 1 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ ارے توبہ، بیچاری دلہن اکیلی ہی گرجا میں داخل ہوئی لیکن نہایت پروقار تھی۔ اس کے متعلق سبھی کو اتفاق تھا، ارے وہ تو مردانہ حوصلے کی مالک ہے۔ اچھا یہ بھی سنا کہ اسے جہیز میں اسکلان اور جافا کے شہر ملے ہیں۔ سبیلا اپنے دھن کی پکی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے اپنے معذور بھائی کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات مان لی۔ حیرت ہے اس نے ایسا شوہر چنا ہے۔ نہ جانے سوال کے خوبرو حکمرانوں پر اس کی نظر کیوں نہ ٹھہری، حالانکہ سبھی شوق سے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اس نے نووارد کا انتخاب کیا ہے تو وہ شکیل نوجوان لیکن ہے بے مغز۔ وہ بے ملک کا نواب ہے، وہ پشو کا نائٹ ہے، اس کا نام گائی ہے۔ گائی کے پاس آنکھوں اور دل نواز طور طریقوں کے سوا اور کیا رکھا ہے؟ اچھا تو کیا یہ سچ ہے کہ اسے کسی ڈیوک کے قتل کے الزام میں ملک بدر کیا گیا تھا؟ دوستو، ریمنڈ اور اس کے ندیم کافی دیر تک بیٹھے شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ خواتین رخصت ہو گئیں اور مشعل بردار بھی چلے گئے۔ 1 صدی پیشتر اس کے جد امجد ریمنڈ صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اسی طرح پورونس میں بیٹھا داد عشرت دے رہا ہوگا۔ پورونس کے باشندے تفرقات کے عادی نہیں ہوتے، وہ شراب و نغمے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ریمنڈ 5 سال تک مسلمانوں کی قید میں رہا تھا۔ اس چوٹ کا زخم ابھی تازہ تھا اور عیش و آرام کے ہنگامے بھی اس تلخ یاد کو اس کے ذہن سے ہٹا نہ سکے۔ ریمنڈ کو عافیت کوشی اور تعطل سے نفرت تھی۔ اسے خوب معلوم تھا کہ عیسائی زرہپوش لشکر کو مجھ سے بہتر سالار نہیں مل سکتا۔ وہ پیش قدمی کرنے میں دلیر اور دشمن کی چالوں کو سمجھنے میں ماہر تھا۔ وہ مسلمانوں کے اسلوب جنگ سے بخوبی واقف تھا، لیکن سرحدوں کے محافظ ٹیمپلر اسے سخت ناپسند کرتے تھے اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ اب اس کے دشمن بادشاہ کے بہنوئی کی حمایت کریں گے۔ ٹیمپلروں کے سردار اور کرک کے حاکم رینالڈ چیٹیلیون سے بھی اس کا جھگڑا تھا۔ کرک کی آب و ہوا سخت گرم تھی، گرمی کی شدت سے صلیبیوں کی جسمانی قوتیں زائل ہو جاتیں۔ وہ گرمیوں کے طویل ایام دشمن کے خلاف فوج کشی کرنے کے بجائے داد عشرت میں گزارتے۔ ہر وقت کی تند سواری اور سخت کوشی سے وہ بد مزاج ہو گئے تھے اور ان کی زندگیاں کوتاہ ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ بادشاہ کے حکم پر جنگ کے لیے پابہ رکاب رہتے۔ اب صلاح الدین کیا کرے گا، کون سا مقام اس کا نشانہ بنے گا اور شہ سواران صحرا کا رخ کس طرف ہوگا؟ ریمنڈ کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اب دشمن کی طاق میں رہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ریمنڈ اپنے قلعے کو چھوڑ کر پیش قدمی کرنے سے قاصر نہ تھا، وہ قلعے میں قید سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے شہر پناہ کا گشت کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ اس کی نگاہیں جھیل سے پرے دور افق پر جمی رہتیں۔ اس کے اہل و عیال قصر میں مزے کی زندگیاں گزارتے، اس کی بیوی زیادہ تر سوتی رہتی۔ نوجوان لڑکیاں اور فوجی سردار اکثر شکار کے خواب دیکھتے، کہانیاں سنتے اور سایوں کے کھیل دیکھتے رہتے۔ دوستو، امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔